الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت آمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 1:30 بجے نا سامنے دروازہ کھول دیا کرو. 1:30 بجے. قابل صد احترام معزز سامعین کرام اور میری انتہائی معززہ و محترمہ ماؤں بہنوں، سلسلہ وار مضمون کے مطابق ہی
16واں سپارہ سورہ الکہف کا آخری رکوع تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا ہے، التجا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم بڑے کمزور اور ناقص ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال بھی بڑے کمزور اور ناقص ہیں، لیکن یا رب ذوالجلال ہماری التجا ہے کہ تو بڑے فضل والا، کرم والا، رحمتوں والا ہے۔ تو محض اپنے فضل و کرم اور رحمت کے ساتھ ہمارے اعمال کی کمزوریوں کو درگزر فرماتے ہوئے ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرما لے۔ معزز سامعین کرام، میں نے سورت کا آخری رکوع تلاوت کیا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اس سے پہلا رکوع جس میں ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ تھا، وہ میں نے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا تھا، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس دن میری طبیعت کافی خراب تھی، گلا بھی خراب تھا، گردے میں بھی تکلیف تھی۔ مجھے بیان کے بعد یہ محسوس ہوا کہ شاید میرے بیان کرنے میں کوئی کمی، کوتاہی، کوئی غلطیاں موجود ہیں۔ چونکہ جمعۃ المبارک کا میرا یہ بیان یوٹیوب پہ چلتا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے علاوہ باہر کے ممالک سے بھی مجھے فون آئے ہیں کہ ہم آپ کا جمعہ سنتے ہیں، تو پھر درمیان میں وہ رکوع رہ جائے تو سب سوچیں گے کہ یہ جمعہ جو سورۃ ذوالقرنین والا واقعہ یہ کیوں رہ گیا ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے، اگر رکوع بھی چھوٹا ہے، موضوع بھی مختصر ہے، 10-15 منٹ کے اندر پچھلے جمعے کا صرف خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی، اور جو لوگ یوٹیوب کے اوپر سنتے ہیں ان کو کمی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اے پیغمبر، اب ہم تیرے اوپر ذوالقرنین بادشاہ کا حال پڑھتے ہیں۔ ذوالقرنین کے متعلق مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ مشرق اور مغرب تک کا سفر اس نے کیا تھا، تو دنیا کے 2 کونوں پر یہ پھیل گیا تھا۔ ذوالقرنین اس کا نام نہیں ہے، ذوالقرنین اس کا لقب ہے کہ دنیا کی جو ساری زمین ہے اس کا اس نے سفر کر لیا۔
بعض نے کہا ہے کہ یہ لقب اسکندر رومی کا ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ کوئی اور مجموعہ روایات سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے، کوئی پرانا بادشاہ تھا اور ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا، اور ذوالقرنین یہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام ان کا یہ وزیر تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اس کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ پہلے مغرب کی طرف گیا تھا کہ سورج کہاں ڈوبتا ہے یہ میں پتہ کروں، لیکن جب مغرب کے آخر تک پہنچا آگے سمندر تھا، اور سمندر اور خشکی کے درمیان دلدل تھی، جس طرح آٹے کے اندر مٹی کے اندر آپ پانی ڈالیں نا، گارا بنا دیں تو اس میں پاؤں پھنس جاتا ہے، اس کو دلدل کہتے ہیں۔ تو گویا کہ چلا تو تھا یہ پتہ کرنے کہ سورج ڈوبتا کہاں ہے، لیکن معلوم نہ کر سکا، گویا کہ اللہ کی حد کو پار نہ کر سکا۔ پھر وہاں پر ایک قوم کو پایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، یا ان کو سزا دے یا ان کے لیے بلائی اختیار کر۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ تم میں سے جو ظلم کرے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا، اسے ہم بہت بڑا سزا دیں گے، بہت بڑی تکلیف دیں گے، اور قیامت کے دن بھی پھر وہ اللہ کے ہاں تکلیف حاصل کرے گا، سزا پائے گا۔ اور اگر تم میں سے لوگ ایمان لائے یا تھارے تم ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو اچھے اعمال اور ایمان کے بدلے میں ہم تمہیں اچھا سلوک کرتے ہوئے بلائی دیں گے۔ اس کے بعد یہ پھر چلا مشرق کی طرف کہ میں تلاش کروں کہ سورج نکلتا کہاں سے ہے، لیکن وہاں پر بھی آگے دلدل آ گئی، آگے سمندر تھا اور سورج کہیں اس کے دور آسمانوں میں ڈوب رہا تھا۔ یہاں پر بھی یہ اللہ کی حد کو پار نہ کر سکا۔ پھر وہاں پر ایک قوم تھی، اس کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی، جس کا تذکرہ قرآن مجید نے اس طرح کہا ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، حتیٰ کہ جب پہنچا سورج کے نکلنے کی جگہ، پایا نکلتا ہے ایک قوم پر کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے آفتاب سے ورے کوئی چھپنے کی جگہ۔ یہ جانگلو قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کوئی پکے مکان بنائے ہوئے نہیں تھے، ایسے ہی جنگل میں رہ رہے تھے۔ آگے فرمایا گیا کذالک، مفسرین نے اس طرح اس کا معنی کیا ہے جس طرح مغرب میں اس نے لوگوں کو کہا تھا نا کہ تم اگر کفر پہ رہے ہم بھی سزا دیں گے، قیامت کے دن اللہ بھی سزا دے گا، ایمان لائے ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، قیامت کے دن جنت میں بھی جاؤ گے۔ تو یہاں پر صرف کذالک کہہ دیا کہ جس طرح مغرب والوں کے ساتھ سلوک کیا، جو بیان ادھر کیا وہ بیان ادھر بھی کیا، کذالک اسی طرح۔ اس کے بعد ایک تیسرا سفر اس نے کیا، اور وہ جو تیسرا سفر ہے غالباً وہ شمال کی طرف تھا۔ وہاں پر اس نے لوگوں کو پایا اور ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا
کہ ان پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے، وہ ہمارے شہر میں آ جاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ آپ ہم سے سالانہ یا ماہانہ لے لیا کرو، خراج لے لیا کرو، محصول لے لیا کرو، لیکن ان سے ہمیں بچا دو، ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ مجھے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ موجود ہے، میری فوج بھی لگتی ہے، تم بھی میرے ساتھ لگو اور لاؤ لوہے کے بڑے بڑے تختے اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھو اور پھر ان میں آگ لگاؤ۔ جب آگ خوب جل جائے، لگ جائے اور وہ لوہے کے تختے ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہو جائیں، پھر لاؤ تانبا اور تانبے کو پگھلا کر اس دیوار کے اوپر ڈال دو، وہ مزید مضبوط ہو جائے گی۔ اور میں اس کام کا تم میں سے کوئی پیسے لینا چاہتا بھی نہیں ہے، بس میرے ساتھ تعاون کرو، میری فوج کے ساتھ تعاون کرو۔ چنانچہ انہوں نے تعاون کیا تو اس تعاون کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دیوار قائم کر دی گئی۔ وہ دیوار کہاں پہ ہے اس کے متعلق بڑی تحقیقات کی گئی ہیں، لیکن جس چیز کو اللہ نے بتایا نہیں، جو ہمیں پتہ لگ سکتی بھی نہیں۔ تحقیقات ہے لوگوں کی، کہاں ہے وہ دیوار، اس کا پتہ تب ہی چلے گا جب وہ دیوار ٹوٹے گی اللہ کے حکم سے۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرا نہیں سکتے، اللہ کے حکم سے اللہ اس دیوار کو گرا دے گا، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ساری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے، زمین میں فساد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس سے پہلے دجال کا خاتمہ کر چکے ہوں گے، اس کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور پھر ان کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر کے لوگوں کو امن دلائیں گے، اور اس کے کچھ عرصہ بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ جس طرح پچھلے رکوع کے اندر آخر میں فرمایا تھا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، چھوڑ دیں گے ہم بعض کو بعض میں گھستے ہوئے ایک دوسرے میں، اور پھونکا جائے گا سور میں اور ہم جمع کر کے لائیں گے سب کو۔ اور وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا، جہنم ہم اس دن کافروں کے سامنے کر دیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، جن کی آنکھوں پر اس جہنم سے پردہ پڑا ہوا تھا، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور نہیں وہ سن سکتے تھے کوئی بات۔ تو معزز سامعین کرام، یہ مختصر سا خلاصہ میں نے پچھلے رکوع کا بیان کر دیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ گیا سورۃ الکہف کا آخری رکوع۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ کہ بنائیں گے میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی؟ دیکھو نا، ہم نے اس سے پہلے اسی صورت میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کیا، ذوالقرنین کا بادشاہ کا واقعہ بھی بیان کیا، اور ہم نے یہ واقعات بیان کرنے کے بعد یہ بات سمجھا دی کہ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟
کون ہے؟ اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے، اور سب نے اونچی آواز میں کہنا ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ ہی کہو۔ مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کہ اللہ ہی کہا کرو تاکہ جو بھی کے بیمار ہیں ان کو شفا مل جائے۔ اللہ بھی، اور ہمارے یہ بت، یہ پتھر کی مورتیاں، یہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے بھی میں تو یہ مطلب نکلے گا نا، تو بھی نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ بولو سارے، اللہ ہی۔ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن پھر بھی کافر میرے بندوں کو میرے سوا اپنا مددگار بناتے ہیں، میرے بندوں کو میرے سوا اپنا حمایتی سمجھتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، بعض کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے انسان میں تیری شاہ رگ کے بھی قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شاہ رگ کے بھی قریب ہے، اور وہ قبر میں پڑا ہوا مردہ جب وہ فوت ہو گیا، تیرے گھر کے اندر اس کی چارپائی پڑی ہوئی، بائی تھا تو بہنیں وین کرنے لگی، رونے لگی، وین ہے منع، ویسے میں مثال دے رہا ہوں، بھائی تو ہم 5 بھائیوں کا اکیلا بھائی تھا، ہم اب کس کو بھائی کہیں گے؟ وہ جواب دیتا ہے، بولو یار میرے ساتھ ذرا آج بولو، اچھا جنہ دے فوت ہوئے جواب دے دینا وہ نہ بولیا جے، تے جنہ دے فوت ہوئے جواب نہیں دے دے وہ بول لو۔ جو مردہ بھائی ہو، باپ ہو، ماں ہو، چچا ہو، تایا ہو، ماموں ہو، خالو ہو، پپھو ہو، بتاؤ مردہ تمہاری بات کا جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اونچی آواز سے نہیں دیتا۔ چارپائی پہ پڑا ہوا ابھی قبر میں نہیں گیا، تمہاری بات کا جواب دیتا؟ بہنوں نے کہا ہم 5 بہنیں، ہم 6-7 بہنیں، تو میرا اکیلا بھائی تھا، اب ہم کس کو بھائی کہیں گے؟ اگر وہ سنتا ہوتا، اگر وہ جواب دیتا ہوتا تو کہتا او میریو بہنوں کیوں روندیاں پیاں ہو، ہے میں پھر بھی تواڈے کم آواں گا، کیوں روندیاں ہو، کیوں چیکاں پیاں ماردیاں ہو، میں پھر بھی تواڈے کم آواں گا۔ لیکن وہ آندھا، وہ کہتا نہیں ہے، باپ ہے، بیٹیاں رو رہی ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، ابو جی دکان کا کیا بنے گا، ابو جی زمینوں کا کیا بنے گا؟ اگر وہ سنتا ہوتا باپ کہتا بیٹو کوئی بات نہیں، مجھے قبر میں بھی ڈال دو گے نا، میں تمہاری سرپرستی کروں گا، لیکن وہ کہتا جب گھر میں چارپائی پڑی تھی بولتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیتا، ہلتا جلتا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں ہلاتا، زبان بھی نہیں ہلاتا، آنکھیں بھی نہیں کھولتا، اور پھر وہ نہا بھی سکتا، بلاؤ فلاں کو، وہ آ کے نہلائے مردے کو۔ اتفاق کی بات ہے، میرے بھائی مولانا یوسف صاحب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اتفاق کی بات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بعض اتفاقات ہوتے ہیں
جہاں پر ہمارے قلعہ دار سنگھ میں کسی کو مردے کے نہلانے کا پتہ نہ ہو، یہ میرا بھائی خدمت کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اس کو لمبی زندگی، صحت، عمل اور برکتیں عطا فرمائے بھائی یوسف کو۔ کہتے ہیں بلاؤ یوسف کو، وہ بلال مسجد میں بچوں کو پڑھانے والا، وہ جامع مسجد میں جمعے کے بعد اذان دینے والا، بلاؤ ہمیں نہیں پتا کیسے نہلانا ہے۔ نہلاتے وقت وہ یہ نہیں کہتا او یوسف صاحب تسی کتھوں آئے ہو، میں شاور چلا کے نہا لوں گا، نہیں، پھر کپڑے پہنا دیے گئے کفن، پھر بھی بولتا نہیں، پھر چارپائی اٹھا کے لے گئے۔ وہ کہتا ہے مجھے کیوں چارپائی پہ بٹھایا ہوا ہے؟ کہتا ہے مینوں کیوں لمیا پایا آرے، میں تے آپ ٹر پھر رہی نا، میری عمر تے حالی 25 سال سی تے میں تے بھجدا نسدا پیا وا، میں تے بڑا پہلوان ہاں اور میں نے بڑے بڑی لوگوں کو زیر کیا ہے، تم میری چارپائی کیوں اٹھاتے ہو؟ نہیں بولتا، نہیں سنتا، نہیں جواب دیتا، چل بھی نہیں سکتا۔ پھر تم جنازے کی دعا پڑھ کے قبر میں لٹاتے ہو، اوپر تختے پھٹے ڈالتے ہو، اوپر منو مٹی ڈالتے ہو، اب کہتے ہو اے ہن سندا بھی اے ہن سندا بھی تے جواب بھی دیندا ہے، اے ہن سندا بھی تے جواب بھی۔ اور ہماری اس کے سامنے، اس کے رب کے سامنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، اللہ ساڈی سندا نہیں ایدی موڑدا۔ کیا بات، کیا تماشا ہے، ہم نے دین کو تماشا بنا لیا ہوا ہے۔ اب یہ بولنے لگ گیا جی، اب ہمارے کام کرنے لگ گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مردہ بولتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، کوئی کام کر سکتا بھی، سارے کام کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ سارے بولو، بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ مقروضوں کے قرضے اتروانے والا کون؟ اللہ ہی۔ بے اولادوں کو اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہی ہے۔ تو چھوڑ دو ان پتھر کی مورتیوں کو بھی۔ اچھا پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھو جی، ہم کو خود تم مولوی کہتے ہو کہ جب قبر پر جایا کرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ جی ہم کہتے ہیں کہ قبر پہ جا کے کیا پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم یا السلام علیکم اے قبر والو۔ تو پھر اگر وہ سنتا نہیں، پھر اگر وہ سنتا نہیں تو السلام علیکم کہنے کا کیا مطلب؟ سوال تے پتر تیرا ٹھیک ہے بھائی جی، سوال تے تیرا ٹھیک ہے، تو پھر سن لو جواب بھی۔ قاری یونس صاحب، قاری حمزہ صاحب مسلے پہ کھڑے ہیں، عطیات بیٹھے ہیں، عطیات بیٹھے ہیں، عطیات ہوئی مکمل۔ عطیات مکمل ہونے کے بعد دائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے علماء سے مسئلہ یہ سنا ہے کہ جب امام دائیں طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو یہ کن لوگوں تک ہوتا ہے؟ نہیں، جو صرف دائیں طرف بیٹھے ہوئے نہیں، جتنے لوگ دائیں طرف موجود ہیں سب کے لیے سلام۔ اور جب بائیں طرف منہ کر کے کہتا ہے جتنے لوگ بائیں طرف، اب کچھ تو مسجد میں موجود ہیں، یہ برآمدہ کراس کر کے گلی میں بھی آواز نہیں جاتی، تو لوگ تو سارا یہ محلہ غلہ منڈی موجود ہے، محلہ کالوا بھی کہتے ہیں، محلہ باغ والا بھی کہتے ہیں، ادھر محلہ لوہارا والا موجود ہے،
بھائی بات یہ ہے کہ جس کے لیے دعا کی جائے اس کا سننا ضروری نہیں ہے۔ بھائی اعظم علی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو خیال آ گیا کہ قاضی عطا المحسن نے 2 جمعے نہیں پڑھائے، میں جاتا ہوں، مجھے قاضی صاحب نظر نہیں آتے۔ یہ آئے مسجد میں، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرا بھائی ہے قاضی عطا المحسن، یا اللہ تو اس کو صحت دے دے، وہ جمعہ پڑھانے کے لیے اگلے جمعے کو آ جائے۔ تو ان کا یہ دعا کرنا میرے لیے سننا ضروری ہے؟ سارے بولو، میرے لیے سننا ضروری ہے؟ ان کی دعا کی قبولیت کے لیے بھی میرے لیے سننا ضروری نہیں۔ جو ہم قبر پہ کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ قبر والے کے لیے سننا ضروری نہیں ہے۔ جس کے لیے دعا کی جائے اس کے لیے سننا ضروری نہیں ہوتا۔ چلو جی، وقت کم ہے، یہ تو بہت لمبا مسئلہ ہے، آگے چلتے ہیں۔ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تیار کر بنایا ہے جہنم کافروں کے لیے مہمانی۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تو کہہ ہم خبر دیں گے تم کو کن کے اعمال ہوئے برباد، اخسرینہ نقصان والے، وہ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، ان کے اعمال کیا ہوگے؟ سارے بولو برباد۔ آ جاؤ اگلی آیت پر، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوشش بھٹکتی رہی دنیا کی زندگی میں۔ ایک میں نہ کرنے لگا ہوں اپنے ذوق کے مطابق، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوشش بھٹکتی رہی دنیا کی زندگی میں۔ کدی لاہور دے بابے کول، کدی پڑی شاہ دے میلے تے، کدی کاوا علی سرکار دے کول، کدی گولڑا شریف۔ یہ ہے جس کی کوشش بھٹکتی رہی دنیا کی زندگی میں۔ جے لاہور دے بابے کولو کام نہیں بنیا تے اتھوں بہ کے پنڈی دے گولڑا شریف تر گیا، اتھوں کام نہیں بنیا تے گجرا والے آگے پڑی نو ٹر پیا۔ اور بھی بڑے نے، میں بس مثال دے دی۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی کوشش بھٹکتی رہی دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ان کا کام خوب بن رہا ہے۔ فرمایا نہیں بن رہا۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم، رب کی آیتوں کا، والقائے ہی، اور رب سے ملاقات کا بھی انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پس ہم نہ کھڑی کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن تول۔ ہم ترازو، کافروں کے لیے ترازو رکھے گے ہی نہیں۔ سوال پیدا ہو گیا، آپ کو علم کی بات سمجھنی چاہیے۔ قرآن مجید دوسرے مقامات پر اور کثیر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کافروں اور ایمان والے سب کے اعمال تولے، سب سنا ہوا ہے نا آج تک علماء سے، قرآن کی اور آیتوں میں ہے نا۔ یہاں پر کیا آ گیا؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن تولنے کے لیے ترازو رکھیں گے ہی نہیں۔ تو پھر اعتراض پیدا ہو گیا کہ قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے
کہ کافروں کے اعمال تولے جائیں گے، احادیث میں بھی آتا ہے کہ کافروں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب یہاں پر آ گیا کہ کافروں کے اعمال تولنے کے لیے ترازو رکھی ہی، تو ظاہری طور پر تو یہ متضاد ہوگی نا آیات، وہاں پہ کچھ لیکن متضاد نہیں ہے، لیکن متضاد نہیں ہے۔ چلو آج چودھری اعظم ملی صاحب میرے کو بیٹھے نے، انہاں بھی یہی مثالیں دے ہونے ہیں۔ یہ بیٹھے دکان پہ چودھری صاحب، ایک بندہ آ گیا، اس بندے نے ہاتھ میں گندم کا ایک دانہ پکڑا ہوا، گندم کا ایک دانہ پکڑا ہوا، تو کہتا ہے چودھری صاحب اپنا ترازو لاؤ، یہ دانہ تولنا ہے، یہ دانہ تولنا ہے۔ چودھری صاحب کیا جواب دے گے بولو؟ ہے سارے بولو یار، بڑی آسان جی گل ہے۔ چودھری صاحب کی جواب دیں گے؟ ایدا کی تولنا ہی، گندم کا ایک دانہ لے کے ایک بندہ آ جائے، چودھری صاحب کی کہیں گے ایدا اگر 10 من لے کے آ جائے، 20 من بوری لے کے آ جائے میں بیچنی ہے، پھر تو گل بڑھ دی ہے۔ ایک دانہ لے کے آ جائے، ادھا دانہ لے کے آ جائے، اور چودھری صاحب کہہ کے بے وقوف بندے ایدا کی تول نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اور ملاقات کا، حابطت اعمالہم، او دے عمل تے برباد، او دے پلے پہ ریائی ککھ نہیں، او دے پلے پہ۔ اس لیے قرآن نے کہا ویسے تو ترازو ہوگا لیکن اس ترازو کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں تولنے کے لیے بندے کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا انصاف تو ترازو رکھے گا لیکن بندے دے کول ہوئے گا ہی کچھ نہیں، اس لیے کہہ دیا کہ ایدا کی تولنا ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن اسی ترازو رکھا گے نہیں، رکھا ہوگا لیکن نہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ آگئی بات سمجھ؟ دونوں آیتوں کا مقصد سمجھ آ گیا؟ ادھر کہا ترازو رکھیں گے، یہاں پر کہا نہیں رکھیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ ترازو رکھا جائے گا لیکن نہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ لوگ ہیں ان کی سزا جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور بنایا ہماری آیتوں کو اور ہمارے رسولوں کو مذاق۔ یہ کافروں کی بات تھی۔ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ کبھی قرآن کافروں کی بات اور ان کا انجام پہلے بیان کرتا ہے، ایمان والوں کا بعد میں، اور کبھی ایمان والوں کا پہلے کافروں کا بعد میں۔ یہاں پر پہلے کافروں کا بیان ہو گیا، اب آگے آگے ایمان والوں کی بات۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، ہم انشاءاللہ، سارے کو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ ہم انشاءاللہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزولا، ان کے لیے باغات ہوں گے فردوس کے۔ فردوس کیا ہے بھائی؟ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث سنا دیتا ہوں بات سمجھ آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جنت مانگے نا دعا میں کہ یا اللہ مجھے جنت عطا کر، تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا مانگے یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا کر۔ کیوں؟ فردوس سب سے اعلیٰ جنت کا نام ہے، اونچے والی درجت کا۔ تو فرمایا ایمان والے، اچھے کام کرنے والے، ان کے لیے باغات ہوں گے فردوس کے مہمانی، خالدین فیہا، موت بھی نہیں آئے گی ان، اور رہے گی بھی ہمیشہ، کبھی نکالے بھی نہ جائیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، نکالنے کی تو دور کی بات ہے، ان کی جگہ بھی نہیں بدلی جائے گی۔ آگے کل لو کان البحر
اب اللہ کی تعریف آ رہی ہے بھائی، سارے پہلے سبحان اللہ کہہ دیو۔ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ رب ذوالجلال کی، وہ رب جس نے ہم کو جنت الفردوس دے رہی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو کہ اگر سارے دریا سیاہی بن جائیں میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، مسئلہ سمجھانا سی سمجھا پپا، اگر عقل ہے پہ آئینے نہ نہیں سمجھ آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف تو اتنی بلند ہے کہ سارے دریا رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، دریا خشک ہو جائیں گے لیکن میرے رب کی باتیں پوری نہیں ہوں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہ سیاہی خشک ہو جائے، اتنے دریا اتنے سمندر اور لے آؤ، پھر لکھو، پھر سیاہی خشک ہو جائے، لیکن اللہ کی باتیں پوری ہو سکتی؟ سبحان اللہ۔ آخری آیت بڑی مشکل آیت، آخری آیت بڑی کنہ واسطے جنہاں نو نہ سمجھ آوے، تے بڑی آسان اونا واسطے جنہاں نو سمجھ آ جائے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ میری بات پہ توجہ کرنا، بہت توجہ کرنا۔ جب رب نے اپنی بات کی، جب رب نے اپنی بات کی تو کہا کہ رب کی باتیں اتنی لمبی ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ سارے سمندر اور دریا کی سیاہی، وہ سیاہی بنا کے لکھ لو، اس کے بدلے میں اور لے آؤ، رب کی باتیں ختم۔ لیکن یہ بندہ جب اس کی پیشانی کو بنایا تو والقمر کہہ دیا، کون؟ نہیں سمجھے؟ یہ بندہ جب اس کی پیشانی کو بنایا والقمر کہہ دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کے ہونٹوں کو بنایا شفتین کہہ دیا، جب اس کی زبان کا تذکرہ کیا قرآن نے تو لا تحرک بہ لسانک کا کہہ دیا۔ کبھی قرآن یا ایھا المزمل کہہ کے اس کی تعریف کر رہا ہے، اور کبھی قرآن یا ایھا المدثر کہہ کے اس کی تعریف کر رہا ہے، اور کبھی اس کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے تو واللیل اذا سجا کہتا ہے، اور کبھی اس کے چہرے کا ذکر کرتا ہے تو والضحیٰ کہتا ہے کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار اس کا چہرہ ہے۔ یہ سید البشر ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ خاتم الرسل ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پیارے پیغمبر کے لیے ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پیارے پیغمبر کی سیرت کا پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا پیارے پیغمبر کی سیرت تو سارا قرآن ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور، سبحان اللہ کا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ پیارے پیغمبر تصویر ہیں، اللہ مصور ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کی خوبصورتی، یہ آپ کی زلفیں، یہ آپ کا چہرہ، یہ آپ کے ہونٹ،
یہ پیشانی، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ کمال آپ کا نہیں، یہ کمال اللہ کا ہے۔ لیکن قل انما انا، اے میرے محبوب تیریاں صفتیں بڑیاں نے، میرے تو بعد نمبر بھی تیرا ہے، مینو سب تو پیارا بھی تو ہے، لیکن لوگوں کو بتا دے میں ہوں انسان ہی۔ قل انما انا بشرم مثلکم، اور انسان بھی ہوں تمہارے جیسا۔ کہیں جی دیوبندی بڑے گستاخ نے، آدھے نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے، استغفر اللہ، سارے کہو معاذ اللہ۔ مجھے بتاؤ اس پورے مجمع کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے جو پیارے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتا ہو؟ جو پیارے پیغمبر کو اپنے جیسے سے مراد اپنے اعمال جیسا سمجھے، اس کے کافر ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو پیارے پیغمبر کو اپنے جیسا یعنی اپنے اعمال جیسا سمجھے، اس کے کافر ہونے کے اندر کوئی شک نہیں۔ ہم کہتے ہیں بحیثیت انسان، جس طرح ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بھوک لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، اس لحاظ سے پیارے پیغمبر بشر ہیں، اور صفت کے لحاظ سے پیارے پیغمبر نور ہیں، جن کے آنے سے مکے میں نور پھیلا، مدینے میں پھیلا، سارے عرب میں کیا، ساری دنیا کے اندر نور کا اجالا ہو گیا۔ شرک اور بدعات کو لوگوں کے دلوں سے، سینوں سے نکال کے دور پھینک کے توحید اور سنت کا نور بھر دیا۔ ذات کے لحاظ سے بشر ہیں، صفت کے لحاظ سے بولو نور ہیں۔ ہم نور ماننے والے ہیں، لیکن جڑا حقیقی نور ہے، جڑا پٹھا نور ہے، اسی مندے نہیں۔ تو فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے میں بشر ہوں مثل تمہارے، لیکن میرے اور تمہارے درمیان فرق ہے۔ اگلی بات بھی قرآن نے کہہ دی نا، میرے اور تمہارے درمیان بشر تو ہوں، کھاتا تمہاری طرح، پیتا تمہاری طرح، نیند بھی آتی ہے، جاگ بھی آتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، لیکن میرے اور تمہارے درمیان فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہی کیا کہتی ہے؟ الہکم الہ واحد، الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس وہ آدمی جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کا، اور اس کے عمل فلیعمل عملا صالحا، اس کے عمل بھی اچھے ہیں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ شریک بھی نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت کے اندر قیامت کے دن ہماری صفات قبول فرمائے، شفاعت کا حقدار بنائے، اور جنت کے اندر اللہ تعالی ہمیں پیارے پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔